جی السلام علیکم. شاہزیب خان زادہ صاحب کے ساتھ خاور مانیکا کا انٹرویو جھوٹ، من گھڑت کہانی اور واہیات فضول بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے اس کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے انسان کو. اتنے عرصے بعد، اتنے سالوں بعد خاور مانیکا کو یاد آیا کہ بشرا بی بی نے تو میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اس انٹرویو کا چیرا پھاڑا اور اس کو اڑا کے رکھ دیا اقرار الحسن نے، جو ایئر وائی نیوز کے سرعام ٹیم کا ایک بڑا نامور صحافی ہے. اس نے اس انٹرویو کا جو چیرا پھاڑا کیا اور جو حقیقت اس کی لوگوں کے سامنے رکھی وہ آپ سنیں اور کمنٹس میں رائے اپنی آپ نے لازمی دینی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے کردار پر یا آپ کی ذاتیات پر یا آپ کی نجی زندگی پر جب کوئی کیچڑ اچھالنا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ جیت چکے ہیں یا آپ جیتنے والے ہیں. تو اس لیے پیچھے سے لوگ پھر اس طرح کی باتیں اور من گھڑت کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ویڈیو دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت شاہزیب خان زادہ صاحب کے ساتھ خاور مانیکا صاحب کا ایک سو کالڈ تہلکہ خیز انٹرویو نشر ہو رہا ہے، اور میں اس انٹرویو کے درمیان، اس انٹرویو کے دوران یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں کیونکہ میں اس انٹرویو کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس انٹرویو کو سنا جائے اور سننے کے بعد اس پر تبصرہ کیا جائے. ابتدائی طور پر ظاہر ہے جب یہ بریکنگ کے ڈبے گھومنا شروع ہوئے، مختلف چینلز پر ٹکر چلنا شروع ہوئے بشرا بی بی کے حوالے سے خاور مانیکا صاحب کے نام نہاد انکشافات پر، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس پر ایک ویلاگ ریکارڈ کرنا چاہیے. دیکھیے، جب آپ کا مخالف آپ کی نجی زندگی پر یوں کیچڑ اچھالنے لگے، جب آپ کا مخالف آپ کی ذاتی زندگی کا یوں برسر عام تماشا بنانے لگے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جیت رہے ہیں یا آپ جیت چکے ہیں. خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے حق میں کی جا سکتی تھیں. ظاہر ہے ایک ایموشنل دھچکا تھا، ایک جذباتی طور پر انہیں پریشانی لاحق ہوئی ہوگی یقیناً ایک مرد کے طور پر، اس سوسائٹی، اس معاشرے کے ایک مرد کے طور پر اگر دیکھیں. لیکن یہ وہ تمام باتیں تھیں جو انہیں تب کرنی چاہیے تھیں جب وقت تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ مکہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. اور پھر جب آپ سیاسی مخالفتوں کے اندر، جب آپ نظریاتی اختلافات کے اندر ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کے لیے گھسنا شروع ہو جائیں تو یہ یقیناً آپ کی اخلاقی شکست ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیصلہ سازوں کو ایک بڑی اخلاقی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاور مانیکا صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر باتوں پر اس وقت کم سے کم میڈیا کو واویلا نہیں کرنا چاہیے. خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بھی اتنے برس بعد ان کو اگر یہ تمام تر باتیں یاد آئی ہیں، اتنے برس بعد اگر ان کو یہ یاد آیا کہ بڑی تکلیف سے گزرے، ان کے بچے بہت تکلیف سے گزرے، اتنے برس بعد ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی، انہیں دھوکہ دیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. جو ایک سیریز ہے پریس کانفرنسز کی، بیانات کی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس سیریز کا ایک تسلسل ہے. میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں سے، پاکستان کے تمام تر سیاسی کارکنان سے، سوشل میڈیا فالوور سے، میں اب بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سیاسی اختلافات کے اندر اس طرح کے ذاتی اور نجی معاملات کو مت لے کر آئیں. ہر ایک کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب فیصلے ہیں اپنی نجی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے، لیکن جہاں آپ کا سیاسی اختلاف ہے وہاں دلیل کے ساتھ اس سیاسی اور نظریاتی اختلاف کو رد کیجیے. کس نے کب شادی کی، کس کے ساتھ افیئر تھا، کس نے کب طلاق لے لی، کون کس وقت عدت میں تھا، یہ تمام تر باتیں پبلکلی کیے جانے کی نہیں ہے. یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، جب آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، جب آپ کا کوئی بیانیہ نہیں ہوتا، جب آپ کا کوئی موقف نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں جو اس وقت خاور مانیکا صاحب سے مروائی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل بے وقت انٹرویو ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی بات سے عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی یا اس کی مقبولیت
کم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے۔ آپ ایک شخص کے گھر میں گھس کر اس سے وہ باتیں نکلوا رہے ہیں کہ جو باتیں وہ انڈورس کر چکا ہے اس سے پہلے، یعنی جب اس پر کوئی بظاہر پریشر نہیں تھا، جب اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، جب ایسی فضا یا ایسا ماحول نہیں تھا کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دباؤ کے تحت بیانات دے رہا ہے، تب خاور مانیکا صاحب نے بھی بشرا بی بی صاحب کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہیاں دی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی بھول پن کے، ان کی سادگی کے اور ان کے نیک ہونے کے قصیدے بھی پڑھے۔ ان کے صاحبزادگان نے بھی ان تمام تر خبروں کو جو شاہ زیب خانزادہ صاحب کا چینل ہی دے رہا تھا ان کو ڈینائی کیا۔ تو آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ایک دباؤ کا ماحول ہے، بظاہر ہم پریس کانفرنسز کا ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں، اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو کے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی بہت ساری باتیں درست ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بشرا بی بی صاحبہ نے غلط کیا، بشرا بی بی صاحبہ نے ٹھیک کیا، عمران خان صاحب نے غلط کیا، عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا۔ یہ بحث اب اس کا وقت گزر چکا۔ یہ اس وقت کی جانی چاہیے تھی، خاور مانیکا صاحب کو اعتراضات تھے، انہیں دکھ پہنچا تھا، انہیں تکلیف تھی، تو یہ اس وقت بات کی جانی چاہیے تھی۔ سو یہی اصول پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر بھی لاگو کرنا ہوگا۔ میں کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ دوسری سیاسی جماعتوں کی خواتین سے متعلق کسی بھی طرح کا تضحیک آمیز رویہ روا رکھیں یا کسی کی بھی نجی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی سوال اٹھائیں۔ اور میں اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی، ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی ان کا استحقاق ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی تھیں، وہ کس سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کہ جی وہ کب شادی ہوئی، کب طلاق تھی اور کب عدت تھی، یہ میرا خیال ہے آپ خدا پر چھوڑ دیجئے یہ تمام تر معاملات، اس لیے کہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا اس وقت ریاست یا قانون حرکت میں نہیں آیا۔ تو آج بھی میرا خیال ہے کہ ریاست اور قانون کو ان معاملات پر خاموش رہنا چاہیے۔ تو سیاست میں اتنی رواداری ضرور رکھیے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے خدا کے واسطے۔ آج اگر کسی دوسرے کے گھر کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو کل آپ کے گھر کی عزت بھی اچھالی جائے گی۔ ماضی میں اگر کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا گیا وہ بھی غلط تھا۔ اگر آج اس طرح سے سیاست میں فتح حاصل کرنے کے لیے یا اپنے نظریے کی جیت حاصل کرنے کے لیے یا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے، جبکہ اس پولیٹیکل پارٹی کے قائد عمران خان صاحب قید کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جب اس پارٹی کے لوگ اس وقت قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس وقت میں خاور مانیکا صاحب کا اس طرح کا انٹرویو دینا میں سمجھتا ہوں قابل مذمت عمل ہے۔ اگر آپ وقت پر بات نہیں کر سکے تھے تو آج بھی آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بات کریں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ 28 سال کی رفاقت تھی آپ کی بشرا بی بی سے، تو جس طرح سے جو لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں، جس زبان کا وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی سابقہ اہلیہ سے متعلق، اور وہ اہلیہ جس کی طہارت کی، پاک بازی کی گواہیاں آپ دیتے رہے اس سارے عرصے میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا، تو آج آپ کا یہ انٹرویو آپ کے کردار کو، آپ کی شخصیت کو اور زیادہ مشکوک بناتا ہے۔ وہ یہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب سے شادی ہوئی تب سے اب تک ہمارے بچوں نے صرف قوم کی گالیاں سنی ہیں، تو اس کے بعد کوئی نیک نامی آپ کے حصے میں نہیں آئے گی، یقیناً اور زیادہ لوگ متنفر ہوں گے آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کے حوالے سے۔ سو ونس اگین پلیز گھریلو معاملات کو، ذاتی زندگی کو، نجی معاملات کو اپنے سیاسی اختلافات سے، نظریاتی اختلافات سے دور رکھیں، اور یہ فارمولا ہر ایک کے لیے ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، اگر کسی نے ماضی میں یہ کیا تو بھی غلط کیا، آج کوئی کر رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے، اور کل جو آج کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں کیا، یہ ان کے سامنے بھی آئے گا۔ پروردگار دو عالم سے یہ دعا ہے کہ آپ کی اور ہم سب کی عزتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دلیل کے ساتھ دوسرے کے موقف کو، دوسرے کی بات کو رد کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو، جس کا مجھے امکان بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس انٹرویو کو مسترد کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور لوگ بھی یقیناً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے اس انٹرویو کا، اس سے ہٹ کے اس انٹرویو کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور سیاق و سباق یعنی جو ماحول ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ آپ سب جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اگر غلط کیا ہے قانونی طور پر، آئینی طور پر، تو ظاہر ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ آپ پروسیکیوٹ کیجئے اس ملک کی عدالتوں کی، اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا دکھائی دے وہ انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے اگر آپ زیر کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی بھول ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔